مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے علم کلام کی تعریف اور اس کے وجوہ تسمیہ کا بیان آپ نے پڑھا، اور جہاں وجوہ تسمیہ کا بیان ختم ہوا وہاں مصنف نے فرمایا وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ، اور یہ متقدمین کا کلام ہے۔ تو یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ متقدمین متکلمین اور متأخرین متکلمین کے درمیان علم کلام میں فرق پایا جاتا ہے۔ کلام کی اصل تعریف تو ہوئی عقائد دینیہ کی معرفت کا جو علم فائدہ دے، ان کے ادلہ تفصیلیہ سے وہ علم کلام کہلاتا ہے۔ تو متقدمین حضرات کی کتابوں میں جو مباحث ہوا کرتے تھے وہ عقائد دینیہ کے اثبات کے، اور ان میں جو رد ہوا کرتا تھا وہ ان فرق کا جو اسلام کی جانب منسوب ہیں، اسلامی فرقے جو اہل سنت و جماعت سے الگ جا پڑے تھے، انہی کا رد اس زمانے کے متقدمین کے کلام میں شامل ہوا کرتا تھا۔ اس میں فلسفہ کی آمیزش نہیں تھی، لیکن متأخرین کے کلام میں فلسفہ کی بہت زیادہ آمیزش ہو گئی، جیسا کہ اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی فرق متقدمین اور متأخرین کے کلام میں پایا جاتا ہے کہ متقدمین متکلمین کے کلام کے مباحث میں، ان کی کتابوں میں عقائد دینیہ کا اثبات ہوا کرتا تھا، ان کے مباحث ہوا کرتے تھے، اور اختلافی مباحث میں وہ ان فرق کے ساتھ اختلاف کا ذکر ہوا کرتا تھا جو اسلام کی جانب منسوب ہے۔ فلاسفہ کا رد اس میں شامل نہیں تھا۔ کہتے ہیں وَهَذَا هُوَ كَلَامُ الْقُدَمَاءِ، اور یہ متقدمین کا کلام ہے۔ وَمُعَظَّمُ خِلَافِيَّاتِهِ مَعَ الْفِرَقِ الْإِسْلَامِيَّةِ خصوصاً الْمُعْتَزِلَةِ، اور ان کا اس کلام کے زیادہ تر اختلافات اسلامی فرقوں کے ساتھ بالخصوص معتزلہ کے ساتھ ہوتے، لأنهم اول فرقة اسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين في باب العقائد، اس لیے کہ معتزلہ وہ اول فرقہ ہیں جنہوں نے اس سے اختلاف کے قواعد کی بنیاد رکھی جس پر ظاہر سنت کا ورود ہوا، اور جس پر باب عقائد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک جماعت چلی۔ اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ فرقہ ناجیہ اور جو سچے مومنین ہیں اور اسلام میں جو اصل گروہ ناجی گروہ ہے، وہ چونکہ باب عقائد میں اسی پر چلنے والے اور اسی کو ماننے والے ہیں جس پر ظاہر سنت کا ورود ہوا اور جس پر جماعت صحابہ کا عمل رہا، اسی لیے ظاہر سنت پر ہی محمول کرتے ہیں اور اسی کے اعتبار سے یہ چلتے ہیں، اس لیے اہل السنہ اور جماعت صحابہ کی روش کو اپناتے ہیں، اس لیے والجماعہ، اہل السنت والجماعہ نام رکھا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ باب عقائد میں جس پر ظاہر سنت کا ورود ہوا اور جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت چلی، اس سے اختلاف کے قواعد کی پہلے بنیاد رکھنے والے معتزلہ ہیں۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوا بیان کر رہے ہیں، وَذَلِكَ لِأَنَّ رَئِيسَهُمْ وَاصِلَ بْنَ عَطَاء اعتزل عن مجلس الحسن البصری رحمہ اللہ، اور اس کا واقعہ یوں ہے کہ معتزلہ کا
رئیس ان کا سردار واصل بن عطا حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس سے الگ ہو گیا، یقرر ان من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر ویثبت المنزلۃ بین المنزلتین، یہ کہتے ہوئے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر، اور دو منزلوں کے درمیان ایک منزل ثابت کرتے ہوئے، وَيُثْبِتُ کا عطف یقرر پر ہوگا، اور یہ دونوں حال ہو جائیں گے اعتزل میں فاعل کی ضمیر سے۔ حضرت امام حسن بصری اجلۂ تابعین اور کبار تابعین میں سے ہیں، آپ کو بہت سے صحابہ کرام سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی والدہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باندی تھیں، اور اس بنیاد پر حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کو ایک بڑا شرف حاصل ہوا کہ جب کبھی آپ اپنی شیر خارگی کے زمانے میں رونے لگتے اور آپ کی ماں پاس نہ ہوتی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا پستان مبارک آپ کے منہ میں رکھ دیتی اور آپ ان سے دودھ پینے لگتے۔ کہا گیا کہ آپ کو جو علم میں اتنا اونچا مقام حاصل ہوا اور اتنی فضیلتیں آپ کی، اتنے مناقب آپ کے ہیں، یہ اسی مبارک دودھ کی برکت ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت و رضوان کی مجلس میں یہ واصل بن عطا بھی تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے امام، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو مومن تو ہے، جس نے کسی طرح سے کفر نہیں کیا ہے، کوئی تکذیب نہیں کی ہے، مگر اس نے معصیت کی ہے، کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے؟ تو آپ کچھ دیر سوچنے لگے، ابھی آپ نے جواب نہ دیا اور بیچ میں ہی یہ شخص بول پڑا کہ من ارتکب الکبیرۃ لیس بمؤمن ولا کافر، کہ جو کبیرہ کا ارتکاب کرے وہ نہ مؤمن ہے اور نہ کافر، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ اعمال حقیقت ایمان کا جز ہیں اور کفر نام ہے تکذیب و انکار کا۔ تو جب اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا تو ایمان کا جز نہ پایا گیا، اور جز کے انتفاع سے کل کا انتفاع لازم آتا ہے، لہذا وہ مومن نہ رہا، اور چونکہ اس نے تکذیب بھی نہیں کی ہے، انکار بھی نہیں کیا، لہذا وہ کافر بھی نہ ہوا۔ تو اس لیے معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ نہ مومن ہے اور نہ کافر۔ وَيُثْبِتُ الْمَنزِلَةَ بَيْنَ الْمَنزِلَتَيْن، اور دو منزل یعنی ایمان و کفر کے درمیان ایک تیسری منزل ثابت کرتے ہوئے، تیسری منزل کیا ہوئی؟ لا ایمان ولا کفر، جو نہ ایمان ہے اور نہ کفر ہے۔ ہاں، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ صرف ایمان و کفر کے اعتبار سے ہے، رہا جزا کے معاملے میں تو ان کا موقف یہی ہے کہ اگر مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کیے مر گیا تو اس کے لیے خلود فی النار ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ منزلہ بین المنزلتین قیامت میں اور آخرت میں بھی ثابت کرتے ہیں کہ وہ نہ جنت میں جائے گا نہ دوزخ میں، نہیں، بلکہ اگر وہ بغیر توبہ کیے مرا ہے تو چونکہ مومن نہیں ہے، اور مومن نہیں ہے تو جنت میں نہ جائے گا، لہذا وہ جہنم میں رہے گا، دوزخ میں رہے گا۔ فقال الحسن قد اعتزل عنا، تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا۔ فسم المعتزلۃ، تو ان کا نام معتزلہ رکھا گیا۔ تو یہاں وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے معتزلہ کہے جانے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ شخص حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کی مجلس سے الگ ہوا اور آپ نے اس کے الگ ہونے پر فرمایا قد اعتزل عنا، کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا، مجلس کے اعتبار سے بھی الگ ہو گیا اور موقف و مذہب کے اعتبار سے بھی الگ ہو گیا، تو آپ کے اسی فرمان سے لیتے ہوئے اس فرقے کا نام معتزلہ رکھا گیا۔ وَهُمْ سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ أَصْحَابَ الْعَدْلِ وَالتَّوْحِيدِ، اور انہوں نے اپنا نام اصحاب العدل والتوحید رکھا۔ یہ اپنے آپ کو اصحاب عدل و توحید کیوں کہتے تھے؟ لقولہم بوجوب ثواب المطیع وعقاب العاصی علی اللہ تعالی ونفی الصفات القدیمۃ عنہ۔ یہاں دو ان کے اور نظریات فاسدہ کا ذکر ہے۔ ان کا ایک مذہب یہ ہے، قول یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی پر مطیع و فرما بردار کو ثواب دینا واجب ہے، اور یوں ہی عاصی اور نافرمان کو عقاب دینا واجب ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، لا یجب علی اللہ شیء، اللہ پر کچھ بھی واجب نہیں۔ اگر وہ مطیع کو ثواب دیتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور عاصی کو عقاب دیتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے۔ اگر وہ چاہے تو مطیع کو عقاب دے اور عاصی کو ثواب دے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر مطیع کو ثواب دینا اور عاصی کو عقاب دینا واجب ہے، تو وہ اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عدل کی بات کہی ہے کہ جو مطیع ہے اسے ثواب ملنا چاہیے، جو عاصی اسے عقاب ملنا چاہیے، اس لیے وہ اپنا نام اصحاب العدل رکھتے ہیں۔ اور توحید، اصحاب التوحید نام رکھے جانے کی وجہ کی طرف اشارہ ہے وَنَفْيِ الصِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ سے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے صفات قدیمہ کی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی ذات بھی قدیم ہے، اور اس کی کچھ صفات ثبوتیہ ہیں جو قدیم ہیں، جو 7 یا 8 ہیں، جن میں سمع ہے، بصر ہے، علم ہے، حیات ہے، قدرت ہے، تو اس کی ذات اور اس کی صفات سب قدیم ہیں۔ لیکن یہ معتزلہ اللہ تبارک و تعالی سے صفات قدیمہ کی نفی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ صفات الگ کچھ نہیں، صفات غیر ذات نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں، جبکہ ہمارا مذہب یہ کہ صفات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ثابت ہیں، ہاں نہ وہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام اصحاب التوحید رکھا، کہ گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر ماننے والے ہیں، اور باقی جو لوگ اللہ کے لیے صفات قدیمہ مانتے ہیں تو وہ تو کئی قدماء کا گویا قول کر رہے ہیں کہ اللہ کی ذات قدیم ہے، اس کے علاوہ یہ صفات قدیم ہیں، تو وہ چند قدماء کا گویا کہ قول کرتے ہیں، یہ ان کے زعم کے مطابق ہے، حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ انشاءاللہ صفات باری تعالیٰ کی بحث میں اسے تفصیلاً آپ حضرات جانیں گے۔ اس کے علاوہ معتزلہ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، خواہ وہ افعال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اسی لیے اس معتزلہ فرقے کو قدریہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بندے کو مطلقاً قادر مانا کہ وہ اپنے افعال کا خالق ہے، اپنے افعال کو وہ خود وجود دیتا، پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب شر و ظلم وغیرہ کے خلق کی نسبت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اگر وہ ظلم کا خالق ہوگا تو ظالم کہلائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے کے بہت سارے نظریات فاسدہ ہیں ان معتزلہ کے۔ تو اولاً اور قدماء حضرات کے نزدیک جو علم کلام تھا، اس میں جو فرق اسلامیہ یعنی کہ خوارج، روافض اور یہ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، ان سب کا رد شامل تھا، اور خاص طور سے معتزلہ۔ کہتے ہیں ثم انہم توغلوا فی علم الکلام وتشبثوا باذیال الفلاسفة فی کثیر من الاصول والاحکام۔ پھر یہ کہ ان معتزلہ نے علم کلام میں غلو کیا۔ توغل کا معنی کسی چیز میں بہت گہرائی میں اترنا، تو یعنی کہ اس میں بہت گہرائی کے ساتھ لگ گئے۔ وَتَشَبَّثُوا بِأَذْيَالِ الْفَلَاسِفَةِ، تشبث کا معنی مضبوطی سے پکڑنا، ذیل کی جمع اذیال بمعنی دامن، اور بہت سے اصول و احکام میں انہوں نے فلاسفہ کا دامن پکڑا۔ وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ان کا مذہب لوگوں کے درمیان میں رائج ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے اصول و احکام میں فلاسفہ کے طرز پر انہوں نے استدلال سے کام لیا، عقلی دلیلوں سے کام لیا، اور اس طریقے سے لوگوں کو بہکانا
اور پھسلانا شروع کیا، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان ان کا مذہب پھیل گیا، جس کی نظیر میں آج ہم یہ اہل حدیث اور یوں ہی دیابنا کو پیش کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کچھ عقلی دلائل وغیرہ کے ذریعے کس طریقے سے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور ان کا مذہب کس طریقے سے لوگوں میں تیزی سے پھیلا۔ تو اسی طرح آپ سمجھیں الی ان قال، تو ان کا مذہب پھیلا، مگر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اب اس مذہب کا زور ٹوٹنے لگا۔ اس کی انتہا کب ہوئی اس کا بیان ہے۔ الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری لاستاذہ ابی علی الجبائی، یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری علیہ رحمت و رضوان نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے کہا۔ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری یہ رئیس المتکلمین کہلاتے ہیں، سن 3 صدی ہجری کے ائمہ میں سے ہیں، اور حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، آپ کے اولاد میں سے ہیں۔ اور جو اشاعرہ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل سنت و جماعت کے دو کلام میں 2 فرقے اور 2 طبقے ہیں، ایک اشاعرہ اور دوسرے ماتریدیہ۔ دونوں کے درمیان کچھ فروعی باتوں میں فرق پایا جاتا ہے، اختلاف پایا جاتا ہے، ورنہ اصول عقائد میں سب ایک ہیں، سب متفق ہیں۔ تو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری ہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں اشاعرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن اشعری نے اپنے استاد ابو علی جبائی سے کہا، جو کہ معتزلی تھا، ما تقول فی 3 اخوۃ مات احدهم مطیعا والآخر عاصیا والثالث صغیرا، کہ تم ان 3 بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جن میں سے ایک مطیع ہو کر فرما بردار ہو کر مرا، دوسرا عاصی اور نافرمان ہو کر مرا، اور تیسرا نابالغی میں فوت ہو گیا۔ فقال ان الاول یثاب فی الجنہ والثانی یعاقب بالنار والثالث لا یثاب ولا یعاقب۔ تو ابو علی جبائی نے کہا کہ اول کو جنت میں ثواب ملے گا، دوسرے کو جہنم میں عقاب دیا جائے گا، اور تیسرا نہ ثواب دیا جائے گا نہ سزا دیا جائے گا۔ فقال الاشعری فإن قال الثالث، تو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری علیہ الرحمہ نے معارضہ کے طور پر فرمایا، فإن قال الثالث، پس اگر تیسرا یعنی نابالغ کہے، یا رب لما امتنی صغیرا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے نابالغی میں کیوں موت دے دی، وما ابقیتنی الی ان اکبر فاؤمن بک واطیعک فادخل الجنہ، اور تو نے مجھے بڑے ہونے تک باقی کیوں نہ رکھا کہ میں تجھ پر ایمان لا کر فرما برداری کرتا اور جنت میں جاتا۔ فماذا یقول الرب، تو رب کیا کہے گا؟ فقال، تو ابو علی جبائی نے کہا، یقول الرب، رب فرمائے گا، انی کنت اعلم منک انک لو کبرت لعصیت فدخلت النار فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا۔ رب فرمائے گا کہ میں تیرے بارے میں جانتا تھا کہ تو اگر بڑا ہوگا تو نافرمانی کرے گا اور جہنم میں جائے گا، تو تیرے لیے اصلح یہی تھا کہ تو نابالغی میں فوت ہو جائے۔ فقال الاشعری، تو حضرت شیخ ابو الحسن اشعری نے فرمایا، فإن قال الثانی، پس اگر دوسرا کہے، یا رب لما لم تمتنی صغیرا لئلا اعصی لک فلا ادخل النار، کیا میرے پروردگار تو نے مجھے نابالغی میں کیوں نہیں اٹھا لیا تاکہ میں تیری نافرمانی نہ کرتا اور جہنم میں نہ جاتا۔ فماذا یقول الرب، تو رب کیا کہے گا؟ فبہت الجبائی، تو جبائی مبہوت بمعنی حیران ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ وترک الاشعری مذہبہ، اور حضرت شیخ ابو الحسن اشعری نے اس کا مذہب چھوڑ دیا۔ فاشتغل هو ومن تبعه بابطال رأی المعتزلہ واثبات ما ورد به السنہ ومضى علیہ الجماعہ، تو آپ اور آپ کے متبعین، آپ کے اصحاب اور تلامذہ اور اتباع معتزلہ کے مذہب کے ابطال میں اور ان عقائد کے اس بات میں مشغول ہوئے جس پر سنت کا ورود ہوا اور جس پر جماعت صحابہ چلی۔ فسموا اہل السنت والجماعہ، تو ان کا نام اہل سنت و جماعت رکھا گیا تاکہ دیگر فرق سے نمایاں رہیں، ممتاز رہیں۔ تو یہ یہاں تک کچھ تعارف ہو گیا معتزلہ کا اور کلام قدما کا۔ اب آگے کلام متأخرین کا ذکر۔ پھولوں کی مہکار میں وہ جنگل میں کوہسار